جی ناظرین ویلکم بیک. اب ہم بات کر رہے تھے جبرن شادی کے حوالے سے اور مختلف جیسے کہ کبھی صاحب نے بھی کہا اور اس کے بعد بیرسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ وہاں تک بات ٹھیک ہے کہ جب تک لڑکی جوان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی اپنی مرضی کا شامل ہونا بے حد ضروری ہے. ہم چائلڈ ابیوز کے اور چائلڈ کے جو سیکسول ایشوز ہیں ان پر اگر ہم بات کریں، ویسے سب کچھ ایسے کیسز پاکستان میں سامنے آئے کہ جہاں سکولز میں جو بچوں کے پرائمری سکولز ہیں گورنمنٹ سکولز وہاں کافی کیسز سامنے آئے. تو اس میں انوالو اور مجرم تو وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. تو کس طرح ان کو اس ایکٹ کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں پر ان کی ٹریننگ کروائی جائے، اویئرنیس دی جائے، اور خاص کر ہمارے جو ساحل جو ایک ٹریننگ کمپوننٹ ہے، ہمارا ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے، سکولوں میں ٹیچرز ٹریننگ کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں نے اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرنی ہے. پھر ان کے تھرو پھر ہماری ایک میری حفاظت کتاب ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ بچے اپنی حفاظت کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. تو ٹریننگ دونوں طرف ہونی چاہیے. کیوں میم آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ہونی چاہیے، بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی. ڈیفینیٹلی بیکاز the children should know how to protect themselves. وہ تو vulnerable ہیں، they don't know anything. بیسیکلی جو ہمارا ٹریننگ کمپوننٹ ہے وہ چلڈرن کا اس کا پیرنٹس کا ہے، پیرنٹس کا اور ٹیچرز ٹریننگ کا ہے. دونوں کی ٹریننگ ہوتا کہ ہم اس کو روک سکیں. برسر صاحب کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہمیں لا امینڈ کرنا پڑا؟ دیکھیں اس میں 2 پوائنٹس ہیں. میں ان کی ایک بات سے صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خالی این جی اوز یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی گورنمنٹ خالی یہ کام کر سکتی ہے. یہ بیسیکلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے کہ یونیسیف ہے ان کے تعاون سے، کیونکہ فنڈز کی بڑی ضرورت ہے اور ٹریننگ کر جو پروفیشنل ہوں، جو پروفیشنلز ہوں جو ٹریننگ دے سکیں، ان کی بھی ایک تعداد میں ضرورت ہے. اور پھر ایک کمپریہنسو پالیسی کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو آپ نے جو اسپیسیفک کوسچن کیا ہے کہ کیا ضرورت جو ہے، دیکھیں ضرورت جو ہے وہ تو میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے کلیئر ہے. سوسائٹی میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم سب رہتے ہیں، ہم روز اس قسم کی جو ہے وہ ہر 10 دن بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ سننے میں ملتی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان ریزنز کی بنیاد کے اوپر جو ہے امینڈمنٹ جو ہے وہ سیکھ کی جا رہی ہے. لیکن امینڈمنٹ کے ساتھ ساتھ کے امینڈمنٹ تو یہ ہے کہ وہ اس کا ڈیٹرنس کا افیکٹ ہوگا کہ اگر کسی نے یہ کیا تو اس کو یہ سزا ہو سکتی ہے. دیکھیں اسلام میں بھی جو ہر اس کا کانسیپٹ ہے وہ ایگزیمپلری پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ مثال قائم کر دی جائے تاکہ آئندہ آنے والے یہ حرکت نہ دہرائیں. ایک پر ساتھ ساتھ جو تشہیر اور تبلیغ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک جو مینٹل ایسپیکٹ ہے کہ کیا ایسی ایکٹیویٹیز میں جو لوگ انوالو ہو جاتے ہیں کیا وہ مینٹلی سک تو نہیں ہے، کیا وہ مینٹلی ڈسٹرب تو نہیں ہے. یہ ایسپیکٹ بھی جو دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جیسے باقی ایجوکیشن ریلیٹڈ ہمیں جو ایک پالیسی چاہیے اس کا ایک کمپریہنسو پالیسی. آپ مانتے ہیں کہ سزا ہوگی تو تبھی یہ چیزیں رکیں گی، نہیں تو بڑھتی جائیں گی؟ دیکھیں اس میں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 4 اسپیکٹ ہیں. بیک گراؤنڈ ہے اس کو کور کرنا ہے، آبجیکٹیوز جو آپ نے لیٹ ڈاؤن کرنے ہیں ان کو کرنا ہے، کمپیننگ کرنی ہے، پھر پروسیجرل لا کو، سبسٹینٹیو لا کو ان کو آپ نے جو ہے وہ امینڈ کرنا ہے، اور پھر اس کو کوئک سپیڈی جسٹس دے کے آپ نے اس کو سینٹنس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ اگر سزا ہوگی تو پھر اس سے لوگ جو ہے وہ ڈریں گے اور دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے. ایک چیز جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کیا کہ جو بیسیکلی وکٹم اور اس کی فیملی کی جو پروٹیکشن ہے، مینٹل پروٹیکشن، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ان کی اسپیسیفک ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے. میڈیا کرتا خیر اس پہ تو کورٹ نے بھی ایک ریسٹرکشنز لگا دی. سارا what factors you recommend to control child abuse rate increasing day by day in Pakistan? What factors can help Pakistan to control these abuses? Well, as I've said, there are so many different types of abuse of children that it's a very complex issue. But you've been discussing the issue of child sexual abuse. This is a major taboo subject in Pakistan, an extremely sensitive subject. But not wishing to be too technical, but in 2011, Pakistan ratified the optional protocol to the Convention on the Rights of the Child that deals with the sale of children, the prostitution of children and child pornography. But I think my colleagues have already stated that no specific provision exists in the Pakistan Penal Code today in order to address specific criminal matters, offences relating to the prostitution of children, children being used in child pornography, or the sale of children and the trafficking is addressed. So this is a major issue, and I think this is something that the draft criminal law amendment bill currently under consideration is attempting to address. And it will helpful for further issues. Absolutely. I mean, it's a start. Okay. And this is something that is very important. But I suppose we've been talking a lot about responses, but one of the major issues is prevention. And perhaps my colleagues have been talking, we're focusing on responsive, but prevention is also very, very important.
اچھا امتیاز صاحب آپ کے پاس کچھ ایسا ڈیٹا بھی ہے کہ کہاں کہاں مطلب یہ سیکسول ہراسمنٹ اور سیکسول ایشوز بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں, کن کن جگہوں پہ؟ اسکولز میں بھی دیکھنے میں آئے, پارکس میں بھی آئے, جنرل پبلک پر بھی یہ آئے. ہمارا کروڑ نمبر کا ڈیٹا ہے, اس میں تقریباً ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہے جو ہم ہر سال ایک رپورٹ کرتے ہیں اور آتی ہمارے میڈیا کے تھرو ہے. اس میں کلیئر ہے, مساجد بھی ہیں اس میں, مدارس بھی ہیں اس میں, اسکول بھی ہیں, کالج بھی ہیں, مختلف جگہ ہیں. کوئی چیز, کوئی جگہ, کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے جہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو. ہر جگہ پہ ہوتا ہے, مطلب اسکول, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, بالکل ہر جگہ پہ ہے, ہر جگہ پہ, کہیں پہ نہیں. ایک اور پوائنٹ جو ہے, the state is giving a complete blind eye on that aspect کہ جو ہماری فوڈ اسٹریٹس ہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی ہوٹلیں ہیں, چرپائی ہوٹلز جو ہیں, وہاں پر بچے سارا دن کام کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ان کو اسنیفنگ کراتے ہیں, یہ جو پیٹرول ہوتا ہے اور ڈفرینٹ یہ جو مختلف ڈرگز ہوتے ہیں اس میں, ڈرگز ہوتے ہیں, اس کے بعد they are subjected to sexual abuse. ہمارے یہاں کوئی کرفیو لاز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اتنا میسو ابیوز ہو رہا ہے اینڈ ایوری بڈی نوز اٹ. پولیس کو سب کو پتا ہے, عام پبلک کو پتا ہے, بٹ نو بڈی از پیئنگ ہیٹ ٹو اٹ. So that's very unfortunate. ہمارے ایسی ہی کو ملتی جلتی بیسٹ سب چیز ہے کہ ہمارا قانون سیکشل ابیوز پہ بات کرتا ہے, جب ایکٹ ہو جاتا ہے, ایکٹ سے پہلے کے کیا فیکٹر ہیں اس پہ قانون خاموش ہے. اس کی وہی ابھی ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ جو پریمپٹیو جو ہے کہ جو ہے پریکاشن از بیٹر دین کیور, کہ جو کیور ہوگا اس میں بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں, اور یہ اس قسم کے معاملات ہیں جو کہ انکیوریبل ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان کی ایک فیملی کی جو لائف ساری جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ایک لائف چینجنگ ایونٹس ہیں یہ ان وکٹمز کے لیے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے, جیسے بھی میڈم بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ جو سب کو پتا ہے اٹ از این اوپن سیکرٹ, لیکن اس کو جو ہے وہ it has not been taken care of. وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے ریزنز یہ ہیں کہ ایک ول کی ضرورت ہے, ایک پش کی ضرورت ہے, اور ایک کمپریہنسو ایسی ایک اتھارٹی اور ایجنسی کی ضرورت ہے جو ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیل کرے, کیونکہ یہ چائلڈ لیبر کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس بڑے بیسک رائٹس جو ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ان کو پرائورٹیز کو اپنی چینج کرنا ہے, اور ہمیں کانسنٹریٹ کرنا ہے ان ایشوز کی طرف. دیکھیں یہاں پہ رائٹ ٹو لائف ہے, کسی کو اسیسنیٹ ہو جاتا ہے, مرڈر ہو جاتا ہے, اس کے سال کیس چلتے رہتے ہیں اور فیصلہ نہیں ہوتا, یا وٹنس پروٹیکشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو بیسیکلی بیٹھ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پروفیشنلز کو آن بورڈ کرنا چاہیے. وہ پروفیشنلز جو ہیں اس پہ اپنا پروفیشنل اوپینین دیں, اس پہ جو ایڈوکیسی والے ادارے ہیں جیسے ان کی این جی اوز ہیں وہ اس کے اوپر اپنا گراؤنڈ جو ہے فیڈ بیک دیں گی. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یونیسیف کی طرح, وہ جو انٹرنیشنل جو ہم سے پہلے جو ڈیولپنگ کنٹریز تھیں ان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گی, ایک کمپریہنسو پالیسی کے طور پر اس کو پریزنٹ کریں گے. اچھا میم, ایک بڑا ایشو آتا ہے اسپیشلی جب لڑکیوں کے معاملے میں ہوتا ہے, وہ پرسنل ہمارا ایک ڈیکورم ایسا ہے ہمارا, کیونکہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور ہمارے ہاں برادری ازم ہے شہروں میں اور دیہاتوں میں, تو لوگ اپنی, جو برسٹر صاحب نے بھی کہا کہ عزت کی خاطر وہ ایشو بڑھانا ہی نہیں چاہتے, وہاں روک دیتے ہیں, اور اس سے یہ بچیوں کے کیس میں زیادہ ہوتا ہے. تو کس طرح ہم پرائیویسی تو نہیں دے سکتے, جب ایک بات کورٹ تک جائے گی, تھانے تک جائے گی, تو عزت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہ اچھلے, ہم اس کو روک لیں. تو اس طرح کیس بڑھتے ہیں, ایشوز بڑھتے ہیں, چیزیں بڑھتی ہیں. کس طرح روک سکتے ہیں؟ رائٹ ٹو پرائیویسی سی آر سی کے اندر بھی بہت زیادہ اسٹریس دیا گیا رائٹ ٹو پرائیویسی کا. ابھی جب وہ پرائیویسی ہو نہیں سکتی, کیسے پاسبل ہے وہ پرائیویسی؟ پاسبل ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک دو ایکشنز لیے جائیں, جس طرح سے لوگوں کی بچیوں کی تصویریں چھاپ رہے ہوتے ہیں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک جو میرا بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کیسز میں بعض لوگ یہ اس چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, دے ٹیک اٹ فار دیئر فیم, کہ جناب اس طرح سے ایک راستہ نکل جائے. تو یہ چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. کورٹ 2-3 دفعہ اگر ایکشن لے لے تو یہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. ایک اور پوائنٹ جو تھا اداروں کی بات کی بیرسٹر صاحب نے, تو آپ کو پتا ہے کہ آفٹر دس 18th امینڈمنٹ پروونسز کے پاس بہت سارے اختیارات آئے اور کمیشنز بنے. خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن کمیشن جو ہے اس میں ان کو بہت سارے اختیارات دیے گئے جو چلڈرن ایٹ رسک ہے, جس طرح سے بچے سڑکوں میں ہوتے ہیں یا جو بھی اسٹریٹ چلڈرن جیسے اسٹریٹ چلڈرن, اب اسٹریٹ چلڈرن وغیرہ, چائلڈ لیبر بھی اسی میں آ جاتی ہے. تو وہ ان اداروں کو جتنے بھی پروونسز میں بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں, آئی سی ٹی کا بھی بل ہے,
ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. دے ہیو ٹو پلے دیئر لیڈنگ رول. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ایک اور جو ایشو, آئی ایم سوری, سچ اے ہیوج میسو پرابلم کہ آرفنیجز ہیں ہمارے یہاں پریزنٹلی. ڈفرینٹ این جی اوز جو ہیں وہ اپنے آرفنیجز چلا رہی ہیں, لیکن کوئی لا موجود نہیں ہے جو کہ ان سب کو رجسٹر کرے اور اس کو مانیٹرنگ کرے. ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ ہونا چاہیے. دراصل جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا وہی آپ سے پوچھوں گا. پرائیویسی کی وجہ سے بچیوں کے بہت سارے کیسز پاکستان میں دبا دیے جاتے ہیں. اگر فگر دیکھا جائے تو 90% ایسے کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں کرایا جاتے, صرف اس لیے کہ خاندانی انا اور عزت کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسائل کس طرح ہم پرائیویسی کو لے کے چل سکتے ہیں, اس میں ایک بندے کو کس طرح ایگری کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا کیس پرسو کرے؟ دیکھیں اس میں جو ہے 2 سجیشنز ہیں میری, جو میں نے آرٹیکلز میں مختلف اخباروں میں لکھی ہوئی ہیں پہلے بھی. اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ چائلڈ ایشوز ریلیٹڈ, بچیوں کے ایشوز ریلیٹڈ ایک, اور دوسرا جو ہے وہ بیسیکلی میٹریمونیل میٹرز ریلیٹڈ, فیملی میٹرز ریلیٹڈ. اس میں ہے پروویژن ہے فیملی کوڈ ایکٹ کے اندر بھی کہ اگر دونوں پارٹیز کہیں تو ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی. ہماری اس میں سجیشن یہ تھی اور آج بھی ہے یہ کہ اس طرح کے میٹرز کے لیے آپ فیملی جسٹس سینٹرز بنائیں جس میں عدالت یعنی کہ جو جج صاحب ہیں اور جو متعلقہ لوگ ہیں اس کیس سے, ان کے علاوہ کوئی وہاں پہ نہیں جائے گا. اور نہ ہی وہ پروسیڈنگز میڈیا میں جائیں گی. جی بالکل نہیں جائیں گی. اگر جائیں گی بھی میڈیا میں رپورٹ ہوں گی تو اگر کسی کا نام آر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو مسٹر آر آ جائے گا یا مس آر آ جائے گا. اگر لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکل سچویشن, نمبر 1. سیکنڈلی ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس ابھی یہاں پہ آپ عدالت میں جاتے ہیں, اسی کورٹ میں ایک میٹریمونیل میٹر لگا ہوتا ہے, اسی کورٹ میں ایک کرمنل میٹر لگا ہوتا ہے, اسی کورٹ میں ایک سول میٹر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ چائلڈ ایشوز جتنے بھی ہیں وہ علیحدہ کورٹ میں ہو جانے چاہیے؟ جی میں یہ چاہتا ہوں چائلڈ اینڈ ویمن ایشوز جو ہیں ان کے لیے علیحدہ 2 جو ہے کورٹس کے ہیں جنہیں آپ جو کہ سینٹر بنیں گے, انہی سینٹرز کے اندر جو ہیں وہ کورٹس ہوں گی. Do you agree, Sara, there should be a separate court for child issues, child abuse issues, especially for girls? And including women also, because please let me explain. There are social issues in Pakistan. Yes, because the issue of confidentiality is a huge issue in Pakistan. And access to justice is often compromised or denied due to the fear of families having their own very personal and sensitive business becoming publicized. Yes, that's true. And I think there is a serious concern with regard to the obligation to ensure confidentiality for all those people, children, women, men, who are seeking access to justice. Okay. So it sounds like a positive idea, but I suppose again, like everything, implementation and practicality. And you know, my second suggestion is regarding the family court centers, that in all matrimonial matters regarding women, there is need. Yes, it's confidentiality is key. You can't address these issues if you're not confidential. اور خاص کر یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کروں گا, خاص کر ریپ کیسز میں, کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. کیونکہ 2008-9 سے میں یہی کیسز ڈیل کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ پرابلم آتی ہے, جو بچیوں کو کورٹ میں لے جانا اور وہاں پر ان کی شہادت ریکارڈ کرانا. ٹھیک ہے, اور جو بریسٹر صاحب نے کہا ہر سارے کیسز وہاں لگے ہوتے ہیں, سارے لگے ہوتے ہیں, اور یہاں پر اس بل میں جو امینڈمنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں یہ شک بھی شامل ہونی چاہیے. بالکل. اور یہاں پر جوڈیشری کو بھی سینسٹائز ہونا چاہیے, خاص کر فیمیل ججز ہیں وہ تو بہتر سمجھتی ہیں. وہاں پر کچھ ایسے کیسز ہیں, میں نے خود ایویڈنس ریکارڈ کرائی ہیں, جہاں پر فیمیل ججز تھیں وہاں پر انہوں نے ایک پرائیویسی دی. پرائیویسی میں ہی بچوں کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی, مگر جہاں پر میل تھے وہاں پر کچھ اگر لاء میں امینڈمنٹ آ جائے گی تو میل ہو فیمیل ہو ان سب کو اس کو پھر فالو کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ایسی جو سجیشن آپ نے دی وہ ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہے. اس امینڈمنٹ میں ایسی کوئی سجیشن نہیں, ہم چاہیں گے کہ ایسی سجیشن آئے. بیرسٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, ریپ کیسز کے بعد میڈیکل ضرورت ہوتا ہے, کیا قانون کہتا ہے کہ میڈیکل جو ہو؟ obviously میڈیکل تو جو ہے مینڈیٹری ہے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایلیگیشن کسی پہ لگایا ہے تو وہ ثابت ہو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, اس میں شک کی گنجائش نہ ہو, تبھی اس کو سزا ملے. کتنے فیصد لوگوں کو میڈیکل ملتا ہوگا؟ میڈیکل تو تقریباً ہو جاتے ہیں ان کیسز میں. میرے پاس ایک فگر ہے, آپ بتا دیجیے, میں بتا دیتا ہوں کتنے کو ملتا ہے کتنے کو. دیکھیں میڈیکل تو ہو جاتا ہے, جہاں تک ایکسیس ٹو جسٹس ہے نا وہاں پر کافی لیکوناز آ جاتے ہیں. کیونکہ سیکنڈ میں کیونکہ یہ اس کے لیے کہ ہے ٹائم لیمٹ, اگر اس ٹائم لیمٹ میں اگر میڈیکل ہو جائے تو پازیٹیو رپورٹ آتی ہے. اگر اس ٹائم لیمٹ میں نہ ہو, اور قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تو قانون مختلف پروویژن ہے. دیکھیں ہر ہاسپٹل کے اندر جو ہے گورنمنٹ کے پرٹیکولرلی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں ایک خاص جو ہے وہ سیل جو ہے وہ بننا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, جو وکٹم آئے تو اس کو فوری طور پہ وہاں جو ہے لے کے جایا جائے. جبکہ آپ جو سارا ایمرجنسی کا پروسیس ہے آپ کے ملک میں,
اس میں تو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں, ان کو لے کے آیا جاتا ہے تو اس کی چٹ بن رہی ہوتی ہے, دیکھا جائے گا کہاں سے آئے ہیں, کیا ایسا ہی ہے پاکستان میں ریپ کیسز کے بعد 50% ایسے کیسز ہیں جن کی میڈیکل رپورٹ نہیں بنانے سے پہلے ڈیلے کروایا جاتا ہے, اور اس سے پہلے ہی اس کو معاملات کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. اور اس میں پولیس ریسپانسبل ہے, اس میں مین چیز میڈیکل کروانے میں پولیس ریسپانسبل ہے. جی پولیس کا بھی مسئلہ یہ, آپ جائیں ابھی یہاں پہ تھانے میں کہیں گے گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے, پیٹرول ڈلوائیں گے تو وہ جو ہے گاڑی سے, یہ مطلب یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا کئی کیسز ایسے ہی بیرسٹر صاحب رپورٹ ہوئے ہیں جس میں جو ریپ کے لوگ تھے, اسپیشلی جو گرلز تھی, ان کو پولیس نے بلیک میل کیا, اس پر ایکشن نہیں ہوتا. دیکھیں وہ ڈپارٹمنٹل ایشو ہے, اس کے ساتھ کرمنل ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ایشو ہوتا ہی نہیں نا اس پہ. you need a system. You need a system for that. Coordinated efforts there is issue in law and implementation and police and courts. Yes, but too much is ad hoc, too much is dependent on an individual. And so if you have a stronger system, you will protect the vulnerable from being exploited by an individual as they go through the system. These three experts to talk on our system, what Barrister Sahab said, there is a lot of changes should be in our system. Ma'am, I think it needs to be revamped totally. You need a system. Yeah, you need a system. Yeah, that's true. Yeah, that's true. Yeah. But you can't have miracles. You have to go step by Yeah, step. but you need the foundations to be solid so that you can certainly you need a build. direction. اچھا ایک اور اہم بات ہے. There is one point I would like to mention, اور جو سینٹ کی کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی تھی, اس وہاں پر بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اینڈ دے اپریشیٹڈ, بٹ سو فار اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. اور اپریشیشن میں ویسے کام ہوتا ہے. The point is کہ جو ریپ کیسز میں, سیکشل ابیوز کے کیسز میں, یہ جو انٹیروگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بچیوں کے ساتھ, تو وہ میل کرتے ہیں, اور they ask such dirty questions, and I think so سارا اینڈ بیرسٹر صاحب ایگری کہ ایسا ہوتا ہے اور اس کو چینج ہونا چاہیے, ایسا چینج ہونا چاہیے, اور یہ لا کا حصہ بھی ہونا چاہیے. بیکاز فرام سارا I will ask from you, for girls issues, for females issues, there should be interrogation process through females police inspectors. Yeah, we're trying to support various police departments in Pakistan to implement vulnerable, child-sensitive investigation techniques, and also specialist techniques in order to protect vulnerable witnesses. So those people who are subject to victims of an offence, that they are handled in an appropriate and sensitive manner. امتیاز صاحب ہم بتا سکتے ہیں جی, امتیاز صاحب ایک قتل کے مجرم میں اور ایک بچے کے کیس میں کیا ٹیکنیکس بدلتی ہیں پولیس والوں کی, یہ ایک ہی رہتی ہے؟ یہاں تو ہر کیس میں ہے. یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں گا, یہ 2013 SCMR پیج 203, یہ ہمارے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے یہ ججمنٹ دی تھی 2013 میں, 203 پیج ہے. یہ کلیئرلی اس پر مینشن ہے کہ جو بھی ریپ وکٹم اگر تھانے میں آئے, یہ SHO کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کروائے, کاؤنسلنگ کروانے کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد 164 کا فیمل مجسٹریٹ کے سامنے بیان کروائے. اچھا جو بات بیرسٹر صاحب نے کی پرائیویسی میں, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ہیلپ لائن بنا دی جائے کہ وہ ٹوٹلی ہی ایک پس پردہ بات چلی جائے سب کے سامنے؟ دیکھیں ہیلپ لائن بھی ہونی چاہیے, لیکن اس میں ایک چیز یہ کہ کیمرہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے, اسی میں 2013 بہت بڑے لیول پہ یہ چیز یہ بتایا ہے, بہت بڑے لیول پہ ہے. تو جو بھی ایک تھانے کی جو جورسڈکشن ہے پولیس اسٹیشن کی, اس کے اندر ہی جو ہے آپ کو بیسیکلی کام جو ہے کروانا پڑے گا. تھانہ, ہسپتال اور کچہری, ان میں جو ہے بیسیکلی ایک کوآرڈینیٹڈ جو ہے وہ آپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے ان میں ایک جو ہے, تاکہ وہاں سے تھانے سے بات چلے گی, ہسپتال پہنچے گی, ہسپتال سے کچہری پہنچے گی. ان سارے فیکٹرز کو بڑا پیورلی فیئر ہونا چاہیے. ہم کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ایک اہم بات جو آپ نے ہمیں اسٹیٹسٹک دی ہے, اس میں پنجاب جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے, پنجاب میں رپورٹ کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی بیسک ریزن یہ کہ میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے, پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اور جتنے بھی کیسز ہیں وہ میڈیا کے تھرو رپورٹ ہوتے ہیں. باقی بلوچستان, KP کے سندھ میں, وہاں پر پاپولیشن تو وہاں بھی ہے, لیکن میڈیا کا انفلوئنس کم ہے تو رپورٹ نہیں ہوتا. انسان وہاں بھی بستے ہیں, یہ نہیں کہ وہاں کرائم کیٹیگری کم ہے, وہاں بھی شاید اس سے بھی زیادہ ہو, مگر وہاں پر کیس رپورٹ نہیں ہوتے. اچھا میم, کیا وجہ وہی کیس سامنے آتے ہیں, 3000 کیس, 3500 کیسز انہوں نے 2014 تک بتایا, اور یہ سارے وہ کیسز ہیں جو پرنٹ میڈیا کے تھرو آئے, پولیس نے ڈائریکٹ کوئی کیس نہیں لیا. ایگزیکٹلی, یہ جو چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو ایوری بڈی ٹاکس اباؤٹ, لیکن انڈر دا کارپیٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹلی آپ کہہ دیں, پولیس والے کچھ نہیں کہیں گے کہ پولیس نااہل ہے کہ جو ڈائریکٹلی جا کے کیس کو پکڑتی نہیں؟ there is so much corruption in police.
کیوں بیریسٹر؟ دیکھیں اس میں تو کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کہہ دینا, کچھ نہیں ہوتا, سر کہہ دیں. نہیں, آپ کے سوال میں ہی جو ہے وہ جواب. میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں. آپ قانون دان ہیں, آپ مان لیں کہ پولیس سسٹم اتنا. دیکھیں میں آپ کو خالی پولیس کا نہیں کہوں گا, میں آپ کو کہوں گا آپ کا پولیس کا سسٹم بھی خراب ہے, آپ کا جو کچہری کا سسٹم ہے اس میں بھی شدید امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, آپ کا جو تھانے کا اپنا ہاسپٹل کا سسٹم ہے اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. یہ سوسائٹی کے اندر بیسکلی ایک امینڈمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ان کے معاملات کے اندر. جس سوسائٹی میں جو ہے وہ نارمز جو ہیں وہ یہ ہوں کہ ویلیوز جو ہیں وہ وائس بن چکے ہیں اور وائس جو ہیں وہ ورچوز بن چکے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں ایک ڈیٹیریشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ پولیس کو جو ہے الزام دیں گے, میں بھی دیتا ہوں پولیس کو الزام, لیکن پولیس کو ساتھ فیسیلیٹیٹ بھی کریں, ٹریننگ بھی دیں. اور یہ اتنے مطلب 30 سال سے لوگ پولیس میں بیٹھے ہوئے, ینگ لوگوں کو اس میں پولیس میں بھرتی کیا جائے, اسپیشل ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی جائیں, اسپیشل جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے الگ کر دیا, اس کو بھی الگ کر دیا. آپ ان کو بیسکلی جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک اور کمپریہنسو پالیسی کے تحت ان کو چلانا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کا آدمی جو 30 سال سے پولیس میں ہے اور آج آپ اس کو کہیں کہ آپ وہ فورینسک لیول کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں, وہ کر نہیں سکتا. ایک لیبارٹری آپ کے پاس ہے صرف لاہور میں فورینسک کی, اور وہ بھی پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی, اسے کافی زیادہ. سارا, is there any criteria in UNICEF to train children and to train our society, training workshops and other things? Yes, we support civil society and also the government to deliver social mobilisation and behavioural change initiatives. Particularly on the issues relating to the protection of children. So that's what we do in our department, but of course we work in other areas too, health, education, nutrition. So it's certainly part of our mandate. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم سب سے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, بیرسٹر صاحب آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایشوز ہمارے لا میں اٹھائے گئے, چائلڈ پروٹیکشن اور چائلڈ ابیوز, سیکشول ایشوز, جبرن شادی, کیا اتنے ہی ایشوز ہیں ہمارے سوسائٹی میں, یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں اور وہ لا کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں بہت سے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, بے شمار ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ان نے بھی کہا, باقی سب نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک سٹارٹ ہے بیسیکلی, یہ خود سے منزل نہیں ہے, ایک پازیٹیو اور ایک رائٹ ڈائریکشن کی طرف جو ہے یہ پہلا قدم آپ اسے سمجھیں. ٹھیک ہے. میم آپ سے میں جبرن شادی پہ پوچھوں گا کہ کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس میں تو سوشل چینج, مائنڈ سیٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں پیرنٹس کا سب سے اہم رول ہے. پیرنٹس کا سب سے زیادہ اہم رول ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات میں اور آگے کروں گا, کیونکہ وکٹم کی بات کیونکہ 376-77 کے اسپیسیفک حوالے سے ہے کہ اگر وکٹم کو انصاف نہ ملا, آج کا وکٹم کل کا ابیوزر ہو سکتا ہے. جاوید اقبال کیس دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر جاوید اقبال کو اگر اس وقت یہ قانونی ہیلپ مل جاتی یا کاؤنسلنگ مل جاتی, میرے خیال میں وہ شاید اتنا اگریسو نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تاکہ معاملات بہتر ہو جاتے. جو مجرم ہیں ان کی سزائیں ملنی چاہیے. بہت شکریہ امتیاز سومرو صاحب, ساحل این جی او سے ہمارے ساتھ تھے. بیرسٹر افضل حسین صاحب, بیرسٹرز بڑے ذہین ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آج بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی اصطلاحات دی, اور ہم چاہیں گے کہ جو ترمیمی بل ہے کمیٹی نے اپروو کر دیا, لیکن اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہونے چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کا. سیدہ وقار النساء ہاشمی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ چیف آف چائلڈ پروٹیکشن یونیسیف سارا کولمن, تھینک یو سو مچ. ناظرین, جیسا کہ آج ایک بڑی عمدہ پوائنٹ ہم سب لوگوں نے مل کے اس پہ بات کی کہ بالکل بہت ساری چیزیں اس بل میں بہتر طور پر بنائی گئی ہیں, اس بل کو اپروو ہو جانا چاہیے, لیکن اس کے بعد ایک نئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں ریپ کیسز کی جو شرح ہے وہ کم سے کم ہو سکے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کا 70 سے زیادہ فیصد حصہ جو ہے وہ دیہاتوں پر مشتمل ہے, جہاں برادری سسٹم ہوتا ہے, انا پرستی ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, پرسنل رسپیکٹ ہوتی ہے, اور یہ تمام چیزیں ہمارے جو سوشل نارمز ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے بچوں اسپیشلی لڑکیوں کی معاملات میں اپنی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے کیسز کو آگے بڑھائیں. اگر ہم اپنا سسٹم کچھ اس طرح کر دیں گے کہ وہ بہتر طور پہ جو انہوں نے بات کی پرائیویسی کی اور کانفیڈینشیل ہونے کی, وہ بہت ضروری ہے تاکہ تمام کیسز بہتر طور پر حل ہو سکیں. پورے سسٹم کو, جیسے کہ سارا نے کہا اور بیرسٹر صاحب نے کہا, کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پورے سسٹم میں پولیس, جوڈیشری, ہاسپٹلز اور ہمارا سوشل نیٹ ورک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ بچوں کے اور اسپیشلی گرلز کے جو ایشوز ہیں مختلف حوالے سے وہ بہتر طور پر ٹھیک ہو سکیں. آج کا پروگرام بس یہیں تک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.